السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر شادنان ہوں اور آج ہم ڈسکس کریں گے سورہ اخلاص کو۔ اس سے پہلے ہم معوذتین جو قرآن کی صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے دوستوں کہ قریش مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ خود کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، تو وہ جو اللہ ہے اس کا نسب کیا ہے، وہ کس کا وارث ہے اور اس کا وارث کون ہوگا؟ تو اس طرح کے سوالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ نے پوچھے، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اسلام کے 3 بنیادی پرنسپلز ہیں: وحدانیت، رسالت اور آخرت۔ اور وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے یہ سورت اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اب اس کا الگ الگ علماء نے انٹرپریٹیشن کیا۔ کسی نے کہا کہ اس کو پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے 1/3 قرآن کی تلاوت کر لی ہو۔ کسی نے کہا کیونکہ یہ جو ہے وحدانیت کے پرنسپلز کو پوری طرح سے ایکسپلین کر دیتی ہے، تو لہٰذا اسے 1/3 بتایا گیا کہ 1/3 قرآن ہے۔ اور اس پر مختلف قول ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، بہت اہم ہے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے قل، کہ آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ جو لفظ آ رہا ہے قل، قل کا مطلب آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ یکتا ہے یا ایک ہے۔ اب جو لفظ احد آ رہا، اس کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دوستوں، جو ایک کے لیے عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واحد۔ اور احد کا کیا مطلب ہے؟ احد کا مطلب یہ ہے کہ دا اونلی، کہ بس صرف وہی۔ یہاں واحد نہیں کہا، یہاں احد کہا، اور احد کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی، واحد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مفہوم یہ ہوا قل هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، کوئی اس کا دوسرا نہیں۔ ایک اگر ہم کہیں گے کہ وہ اللہ ایک ہے معنی کے طور پہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کمپلیٹ اس کا جو سینس ہے وہ اس سے نہیں مل پانے گا۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ دوسرا، اسی آیت میں، اس کی میں آپ کو بتاؤں، مولانا مودودی نے لکھا اس کے بارے میں کہ جو مشرکین مکہ تھے، جو قریش تھے، جو اس میں مشرک تھے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے علاوہ اور بتوں کو بھی مانتے تھے، ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اور ان تمام بتوں میں وہ سب سے زیادہ عالی المقام جو سمجھتے تھے وہ اللہ کو ہی سمجھتے تھے۔ بیت اللہ کے اندر حالانکہ 356 بت رکھے تھے اور ان کے الگ الگ نام تھے، لیکن وہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ ہی کہتے تھے، کسی اور بت کے نام سے اسے منسوب نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ مشرکین مکہ کے سامنے پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا، جو لکھا اس کا مفہوم یہ بھی ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جو یکتا ہے۔ مطلب کوئی نئے خدا کی دعوت نہیں دی جا رہی، وہی اللہ ہے کہ جب ابراہا نے تمہارے اوپر حملہ کیا تھا تو تم بے ساختہ اللہ کو پکارنے لگے تھے اور کسی معبود کو تم نے نہیں پکارا، کہ وہی اللہ یکتا ہے، کہ وہی اللہ سب سے بلند ہے، کہ وہی اللہ کی حکومت ہے، کہ وہی اللہ جو ہے وہی ایک معبود ہے جس کو تم یاد کرتے ہو پریشانی میں، اور کسی نئے خدا کی، کسی نئے معبود کی دعوت نہیں دی جا رہی۔ تو یہی اس کا مفہوم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے جو یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب جو صمد لفظ ہے، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ جانیے کہ
سمد کا مطلب ہے بے نیاز. بے نیاز کا مطلب کہ جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. مطلب یہ کہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور تمام چیزوں کو اس کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے بے نیاز ہے, ہر چیز سے بے نیاز ہے. اس کی کسی بھی چیز, اس کو کسی بھی چیز کی کوئی بھی ضرورت نہیں, اور تمام مخلوقات کو چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ فرشتے ہیں, جنات ہیں, جاندار ہیں, جمادات ہیں, حیوانات ہیں, رینگنے والے, اڑنے والے, تیرنے والے, انسان, کچھ بھی ہے, ہر چیز کو, ہر شے کو, لیونگ نان لیونگ, جس کے اندر بھی کانشیسنیس ہے, اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ نان لیونگ کے اندر بھی کانشیسنیس ہے, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں. چاند کو, ستاروں کو, آسمان کو, زمین کو, سورج کو, تمام تر چیزوں کو اللہ کی ضرورت ہے اپنے فنکشن پرفارم کرنے کے لیے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی کوئی بھی ضرورت نہیں. وہ بے نیاز ہے, وہ یکتا ہے, وہ اکیلا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, اسے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد. دوستوں, اب جو سوال پوچھا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا نسب ہے, تو اس کے جواب میں کہا کہ لم یلد ولم یولد, کہ نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا. اور اس آیت نے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے اس دعوے کی نفی کر دی جو عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ, اور یہودی کہتے تھے کہ عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کل انسانیت کو, قیامت تک آنے والے آخری انسان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, کہ وہ اللہ, وہ یکتا ہے, وہ بے نیاز ہے, اور وہ کسی سے بھی پیدا نہیں ہوا اور اس سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ ہمیشہ 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 سے تھا اور ہمیشہ 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 رہے گا. جو میں یہاں پر ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا کہ جو وقت کا کنسپٹ ہے نا, جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کب سے ہے اللہ, تو یہ وقت اللہ نے بنایا ہے, وقت ایک اللہ کی مخلوق ہے, اور یہ انسانوں پہ ریلیونٹ ہے. انسانوں کے لیے وقت بنایا کہ انسان کب سے تھا اور کب نہیں. جس نے وقت کو خود بنایا, آپ اس پیرامیٹر پہ یہ سوال پوچھنا کہ اللہ کب سے تھا, تو یہ تو سوال ہی غلط ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو کریٹ کیا, اگر وہ چاہے تو ختم کر دے گا. یہ وقت اللہ کی کریشن ہے. اس محدود کریشن کے اندر جا کر کریٹر کا سوال پوچھنا, یہ سوال ہی اپنے آپ میں غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وقت سے بھی پاک ہے, وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے, اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. وہ ہمیشہ سے تھا, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور یہ لم یلد ولم یولد میں ایک لم جو لفظ آ رہا ہے اس کی اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں. علماء نے لکھا کہ اگر یہاں پہ لمحہ ہوتا, تو لمحہ جب کہا جاتا ہے کہ لمحہ کا مطلب یہ ہوتا کہ جس وقت خبر دی جا رہی, پاسٹ سے لے کے, مطلب دور ماضی سے لے کر اور اس وقت تک جب تک کی خبر دی جا رہی, تو یہ وہاں تک کی دلالت کرتا ہے. لمحہ اگر کہہ دیا جائے کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا, مطلب اگر لمحہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات کہہ رہے تھے, یہ ہوتا کہ ہمیشہ, مطلب پاس سے لے کے اور اس وقت تک جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تب تک کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. لیکن جو لفظ لم ہے یہ مستقبل کو بھی اپنے اندر کاؤنٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق بنائی تب سے لے کر اس وقت تک جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے, اور اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی بھی اس سے پیدا نہیں ہوا, نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمسر ہو, اس کی مشابہ ہو, اس کے برابر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا, اکیلا, اکلوتا, احد, واحد, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. تمام جہانوں کے نظام کو چلانے والا, تمام جہانوں کا پروردگار, تمام جہانوں کا رب, وہ اللہ ایک ہے. اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, اور پوری کائنات میں کوئی شے بھی ایسی نہیں جو اس کے ہمسر ہو, کوئی اس کے برابر نہیں. وہ سب سے بالا تر ہے, وہ سب کچھ چلانے والا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, اور اسی کی حکومت ہے,
ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہنے سننے میں غلطی ہوئی اس کو معاف فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے خزانوں کو ہم پر کھول دے. باقی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. بہت بہت شکریہ.